نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء کی آیا مقدسہ نمبر 107 1050 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد عیسیٰ اس آیا مقدسہ کو بھی اور سورہ صف کی ایک آیا مقدسہ اس کو بھی سورہ توبہ میں وہ آیا مقدسہ آتی ہے، خود اس نے یہ بتایا ہے سارے اپنے بیان میں، اپنے ویڈیو میں۔ تین آیات مقدسات کو لے کر اس نے ان سے ثابت کرنا چاہے کہ جس طرح غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا تھا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں، اور وہ بھی بے علم تھا، یہ اس سے بڑا بے علم ہے۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں، دنیا کائنات میں جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے وہ بتا رہا ہوں، بالکل جس بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکے وہ بتا رہا ہوں۔ جس طرح مرزائیوں نے کہا نا، خلیفہ مسعود کی طرف سے تمام مسلمان ملوٹوں کو، مولویوں کو، علماء کو چیلنج ہے، کس چیز کا بھی چیلنج ہے؟ کس چیز کا چیلنج ہے؟ غلام احمد قادیانی تو جھوٹا نبی ہے، وہ تو نبی ہو نہیں سکتا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور اسی جگر پہ احمد عیسیٰ چل پڑا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد احمد عیسیٰ کہتا میں ہوں، غلام قادیانی وہ کہتا میں ہوں، لیکن قرآن پاک جس کو کہتا ہے وہ تو وہی ہے نا۔ جہل تو پھر جہل ہے نا بابا، جہل تو پھر جہل ہے، پکا جہل۔ غلام احمد قادیانی بھی جہل، اور احمد عیسیٰ تو پھر اسی کی پیدائش میں سے، اسی کی لڑی میں سے پھٹ گیا۔ اب اسے بھی خنزیر، کتا، گدھا وغیرہ سب کچھ کہہ رہا ہے، غلام احمد قادیانی تھا، اور ان سب کو وہ کہتا ہے آؤ مقابلے میں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں تو ہار گیا ہے نا، اب مرزائی رہ گئے ہیں۔
اور وما ارسلنا کا آمدیسہ بھی پٹھا بھی ہو کر زور لگائے نا، اور مرزئی سارے جس طرح میں کہتا ہوں وہ بھی پٹھے ہو کر زور لگائے نا، تب بھی اس آیا مقدسہ سے جو ثابت ہے نا، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بس کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلا لفظ جو ہے نا وہ ان سب کے منہ پہ چھتر مارتا ہے۔ وما ارسلنا، یہ لفظ وما ارسلنا، اس کی میں کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں، لیکن گدھوں کو کیا پتا، گدھوں کے کیا پتا علم کیا ہے، گدھوں کو کیا پتا علم کیا ہے۔ اور گدھا تو پھر بابا گدھا ہے، قرآن پاک نے بھی کہا ہے سورہ جمعہ میں، یہ ہے گدھے کا بار تو پھر گدھے کا ہے نا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ گدھا تو پھر گدھا ہی ہے نا بابا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، جیل تو پھر جیل ہے نا، گدھا تو پھر گدھا ہی ہے نا، اسے علم کا کیا پتا۔ کبھی کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو۔ گدھا تو پھر گدھا ہی ہے نا، قالا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح وما ارسلنا، وما ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے۔ جتنے مرضی تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، اس سے مستقبل زمانہ ہی نہیں، مستقبل کا زمانہ ہی نہیں۔ قرآن پاک جس کا اترا ہے یہ اسی کو خطاب ہے، مستقبل کا اس میں ترجمہ ہی نہیں پایا جاتا، اور جو مستقبل کا ترجمہ کرے کا یحملو، لفظ کیا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، علم کا علم گدھے پہ لا دو نا تو گدھا عالم نہیں ہوتا، گدھا عالم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ گدھا تو پھر گدھا ہے نا، اللہ نے بیان کر دیا۔ وما ارسلنا، او یہ احمد عیسیٰ کے ماننے والو، گدھے نہ بنو، تمہارا پیر تو گدھا ہے، تمہارا مرشد تو گدھا ہے، تمہارا خدا تو گدھا ہے، پیغمبر تو گدھا ہے، گدھے کا گدھا ہے، محمد کے فلٹر سے آیا ہے، محمد کے فلٹر سے آیا ہے، اور جو محمد کے فلٹر سے آیا ہے اس کا ایسا علم ہوتا ہے۔ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آیا مقدسہ اس لیے ہے جو وہ نبی علیہ السلام کے وقت میں خوشخبری دی گئی ہے نا، وہ میری تھی، دور پیٹے منہ، اللہ سیدھا فرما رہا ہے، خطاب نہیں بھیجا ہم نے تجھے، بھیجا، ارسلنا بھیجا، مستقبل کا ترجمہ کر رہا ہے یا حال کا کر رہا ہے یا لفظ ماضی کا ہے، ماضی کا۔
حال کا بھی نہیں. بھیجا، بھیج دیا، ہم نے آپ کو بھیج دیا. بھیج دیا نام سمجھ آئے تو پھر گدھا تو یحمل اسفارا، گدھے پر جتنا مرضی علم لاد دو وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے، علم نہیں پاتا، علم نہیں آتا. ارسلنا، بھیجا ہم نے، بھیج دیا ہم نے، کا آپ کو، کا آپ کو بھیج دیا ہم نے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ نے بھیج دیا، بھیجے گا نہیں. جو اس کا ترجمہ بھیجے گا کرے وہ کون ہے؟ قرآن پاک کی مثال. سبحان اللہ. قرآن پاک کی مثال، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے بیان کیے. یحمل، لاد دیا جائے علم کا خزانہ گدھے پر تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، کبھی سنورتا نہیں. اسفارا، عالم نہیں بن سکتا. اسی طرح ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کو خطاب مخاطب کر کے فرمایا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. آپ کو احمد عیسیٰ کی تو ماں بھی زندہ ہو جائے تو تب بھی اسے مستقبل کا نہیں کر سکتی، حال کا بھی نہیں کر سکتی، نہ حال کا نہ مستقبل کا، ماضی کا صیغہ ہے. اس سے مراد میں ہوں. وہ کانا بھی، غلام قادیانی کانا بھی یہی کہتا گیا، یہی کہتا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں. نہ ان گدھوں نے سوچا، یعنی مرزائیوں نے نہیں سوچا کہ ارسلنا تو ماضی کا صیغہ ہے، پر اتنی سوچ کہاں ہے، کہاں سے آئے؟ گدھا تو پھر گدھا ہی ہے نا، اس پہ جتنی مرضی کتابیں لاد دی جائیں، گدھا تو پھر گدھا ہی ہے نا. یہ میں نے کتنی مرتبہ گردان سنائی ہے. 14واں صیغہ یہ ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا. اور جب ماضی کو، ماضی معروف کو ماضی منفی میں بدلنا ہو، ماضی معروف کو ماضی منفی میں بدلنا ہو تو آگے لے آتے ہیں ما ارسلنا، ما ارسلا، ما ارسلا، ما ارسلو، ما ارسلت، ما ارسلت، ارسلتا، وما ارسلنا، چھوٹا نون، وما ارسلنا، وما ارسلتا، وما ارسلتما، وما ارسلتم، وما ارسلتی، وما ارسلتما، ما ارسلتنا، ما ارسلتو، ما ارسلنا. یہ قدر میں لکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ گدھے کا بچہ حرام زادہ ہی چیلنج کرے گا، وہ احمد عیسیٰ ہے. اور اس سے پہلے غلام قادیانی ہو گیا. اس حرام زادے نے بھی یہی کہا کہ ارسلنا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں. کیونکہ گدھے کے بچے، اس کے سننے والے، اس کے ماننے والے، انہیں بھی نہیں پتا بھی یہاں ارسلنا کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے. بالکل مرزائیوں کو نہیں پتا، مرزائیوں کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا. پتا ہوتا اسی بات سے مرزا پکڑا جانا تھا کہ تو کیسے ہو گیا. یہ تو لفظ ارسلنا ہے، وما ارسلنا کا مخاطب فرما کے کا نے مخاطب فرما دیا، نبی علیہ السلام کو مختص کر دیا. 1400 سال پہلے جب نبی علیہ السلام نے دنیا میں اپنا تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، یہ سورہ بھی مدنی ہے، سورۃ انبیاء، دیکھ ہی لیں کہیں غلطی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے مکی ہو.
مکی ہے، سورت مکی ہے، سورت الانبیاء مکیہ، یہ مکی صورت ہے۔ مکے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک، مکے کی صورتیں مدینے کی صورتیں سے جو پہلے اتری ہیں ہجرت مدینہ سے وہ مکی، اور جو ہجرت مدینہ سے چاہے مکے میں اتری ہیں وہ مدنی۔ تو یہ صورت مکی ہے۔ مکے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا محبوب آپ کو کافر تنگ کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، اور چیز تکلیفیں ہوں گی، اسی لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا دی ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیج دیا، ہم نے آپ کو نہیں بھیج دیا، ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ نے آ کر اگلے جملے کو، رحمت للعالمین کے جملے کو مستقبل میں، زمانہ جاری میں، زمانہ حال میں، زمانہ جاری میں، تمام حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، اللہ نے آ کر بتایا ہے۔ پیچھے ماضی کا سیگا ہے، ارسلنا ماضی کا سیگا ہے، اور اللہ نے حال اور مستقبل دونوں ترجمے کر دیے، مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ اب بات تو یہ ہے کہ صرف باتیں کرنی آسان ہے، ادھر کی ادھر گھماتے جاؤ، ادھر کی ادھر گھماتے جاؤ، پھر کو میں تم سے سوال کرتا ہوں، الو کے پٹھے ان کو پتا ہوتا جو تیری بات کو تجھے فالو کر رہے ہیں، تو یہ پھر تیرے پاس کیوں آتے؟ انہوں کو پتا ہوتا، سوال کرتا ہوں، ان کو پتا ہوتا کہ ارسلنا ماضی کا ہے، تو یہ لتر اٹھا اپنا نکال کے اپنے پاؤں سے تیرے منہ پہ نہ مارتے؟ اتنا پتا ہوتا، اتنی گہرائی میں سوچ ہوتی، یا گرامر جانتے ہوتے، گرامر کے ساتھ وابستہ ہوتے، تو تیرے منہ پہ تو چھتر تھے۔ یہ بھی شکر کر کہ جو تیرے سامنے آ بیٹھے ہیں، جنہوں نے تجھے مان لیا ہے، یہ ہیں ہی ان پڑھ، دین کا علم نہیں جانتے، دین کا علم تو بالکل نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو ارسلنا سے وضاحت ہو جاتی کہ ارسلنا ماضی کا سیگا ہے، اور گدھے کے بچے اور حرام زادے، ارسلنا تو ماضی کا سیگا ہے، تو کیسے مراد ہے؟ اسی طرح غلام قادیانی مولویوں کی اس نے مار کھائی ہوئی ہے، لیکن گرامر کا اسے پتا ہوتا، اسے بھی پوری طرح عبور حاصل ہوتا، تو وہ ایسے ہی بھونک دیتا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے مراد میں ہوں۔ اسے نہیں پتا ارسلنا کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے، مفہوم اور معانی کیا ہیں، نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو نہیں پتا، اور اس کو تو یہ نہیں پتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ کے بعد میرا نام لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے ادھر میرا نام لگا دو۔ واہ واہ علم، ٹھاٹھے مار رہا ہے جو نذیر کی قبر سے اوپر کر آ رہا ہے، جو دنیا کائنات میں کسی کو علم کا پتہ نہیں، وہ نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے اور محمد کے فلٹر سے ولولہ انگیز ہو کر بھاگ کر احمد عیسیٰ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، نیچے سے داخل ہو جاتا ہے، اوپر سے تو داخل ہی نہیں نا، نیچے سے ہی داخل ہونا ہے نا۔ احمد عیسیٰ کے نیچے سے علم داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر سے بھونکتا ہے، غلط۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے جو تیرے بعد ہوگا نا وہ رحمت ہوگا، تم بات کا تو لفظ ہی نہیں اس میں۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تمہارے سامنے بیٹھ کے کتنا بڑا بلنڈر جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر تم اس کو نہ مانو، اس کو نہ پہچانو، اس کو نہ سمجھو، تو پھر خدا کی لعنت ہے تم پر۔ احمد عیسیٰ بھی حرام زادہ، تم بھی حرام زادے، بالکل پکی گل، سیدھا قرآن کا اعلان ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، جو قرآن کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کو نہ مانے آخری نبی، اور رحمت للعالمین نہ مانے، وہ حرام زادوں کا تو کام ہے۔ اور حرام زادے اس طرح کے جو جہل ہیں
وہ اپنی طرف منسوب کریں گے۔ احمد عیسیٰ نے منسوب کر لیا۔ جو گرامر جانتا ہے نہ وہ غلام قادیانی کی بات میں آ سکتا ہے اور نہ وہ احمد عیسیٰ کی بات میں آ سکتا ہے۔ جس طرح مربی گدھے کے گدھے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ منہ پہ لتر آدمی مارے۔ آگے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہ ہے مرزائیوں کے مربیوں کا علم۔ اوپر سے ترلے بھی تو لمبے چھوڑ کے آتی ہیں، پیچھے کمر پہ بھی ہوتے ہیں۔ جہل اجاٹ، جہل ہے بابا، جہاں سے مرضی آئے، جدھر سے مرضی آئے، جہل ہے۔ جہل کبھی عالم نہیں بن سکتا، وما ارسلناک، بھیج دیا ہم نے آپ کو محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ دوسرا ترجمہ کرنا ہے جو لفظی ترجمہ اوپر ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، بھیجا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، مفہوم ہو گیا، مطلب ہو گیا۔ تفسیر جو ہوئی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی دوسرا مراد ہی نہیں۔ اور یہ زبردستی جن کو علم نہیں ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ رحمت للعالمین جو میں ہوں چبڑ، اوپر سے دیکھ کر تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تجھے۔ پھر مریدوں نے پوچھا نا، اس کے امتیوں نے، حرامزادوں نے پوچھا نا، آپ گرامر نہیں جانتے؟ تو ڈٹھائی سے سینہ تان کے کہتا، ہاں میں گرامر نہیں جانتا۔ تو پھر تو گرامر نہیں جانتا، اسی لیے قرآن غلط پڑھتا ہے، اس لیے قرآن پاک تجھ پر لعنت بھیجتا ہے۔ باقی دو آیات مقدسات جو رہے ہیں احمد عیسیٰ کی، جو بیان اس نے کی ہیں، اس کی تشریح پھر کریں گے۔ آج کی تفسیر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا یا بھیجا بھی کہو تب بھی ماضی کا صیغہ ہے، بھیج دیا وضاحت کے ساتھ کہہ دو تب بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قرآن پاک کی آیات مقدسہ، آقا علیہ السلام کی حدیث بھی، کہ بے شک میں تمام کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام عالموں کے لیے میں رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ میں رسول ہوں تمام کائنات کے لیے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام کے لیے۔ اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، عالمین تمام زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب کوئی بھی رحمت للعالمین کی تشریح اپنی طرف کرے وہ حرام زادہ ہوگا، بالکل اتل بعد ذالک زنی۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ذہن سے نہیں نکالنی، اسی کیٹاگری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات شان والی خود اس سے چرا کر اپنی طرح منسوب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے
جو ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت محمدی کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔